جی السلام علیکم جی، وجیہ احسن الویز ہیئر۔ آج جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں میں، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے، کیونکہ جس اسٹیٹ میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے۔ پاکستان از این اسلامک اسٹیٹ، تو اس میں دیکھنا پڑے گا جی کہ صرف اسلام کو ہی فروغ دیا جاتا ہے یہاں پہ، صرف اسلامک جو کنٹری ہے اس میں صرف مسلمانوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یا باقی جو لوگ یہاں پہ بستے ہیں لائک کرسچن کمیونٹی بہت زیادہ ہے پاکستان کے اندر، تو ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو کیا ان کے بھی کوئی رائٹس ہیں؟ کیا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے؟ کیا ان رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے؟ تو آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ بینگ سٹیزنس تو اوبیسلی آل آر ایکول ان دی آئی آف لا، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے۔ اف ہی از دا پارٹ اور ہی از دا سبجیکٹ میٹر آف دس اسٹیٹ، تو اوبویسلی اس کے رائٹس ہونے چاہیے اور ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کرسچن ہے۔ تو اسی بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں جی کہ جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے بھی اس بات کا بڑا خیال رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب فلیگ میڈ آؤٹ کیا گیا پاکستان کا، جھنڈا جب بنایا گیا، تو اس میں دو کلرز رکھے گئے، دا ون از وائٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از گرین پارٹ آف دیٹ فلیگ۔ تو اس میں واضح طور پہ یہ بات کہی گئی کہ دا وائٹ پارٹ آف دیٹ فلیگ از ریپرزینٹیڈ دا مائنورٹیز اینڈ دا گرین ون ریپرزینٹیڈ دا مسلمس۔ تو جو ہمارا جھنڈے کا سفید رنگ ہے یہ مائنورٹیز کو جو ہے نا ریپرزینٹ کرتا ہے، جو اقلیتیں ہمارے یہاں پر رہتی ہیں ان کی نمائندگی کرتا ہے، اور جو ہمارا سبز رنگ ہے یہ یہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو اولین بات تو یہ ہو گئی کہ ہمارا فلیگ ہی اس بات کی نشانی ہے، جھنڈا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ ہم جو ہے مائنورٹیز کی جو ہے وہ رائٹس کو مانتے بھی ہیں اور ان کو اپلیکیبل بھی کرتے ہیں ان دا سوسائٹی، اور ان کی پروٹیکشن بھی کرتے ہیں۔ اور ایون کہ دا فاؤنڈر آف دس کنٹری، دا فاؤنڈر آف دس اسٹیٹ، دا فاؤنڈر آف دس ہوم لینڈ، قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے سیورل اوکیزنس پہ کہا، اور پاکستان جب بنانا تھا تو موٹیو بھی ان کا یہی تھا کہ ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہوگی جہاں مسلمان جو ہیں اپنے جو عقائد ہیں اور جو ان کے ارکان اسلام ہیں ان کی صحیح طریقے سے جو ہے نا ان کو عملی جامہ پہنا سکیں گے۔ اور نہ صرف مسلمانوں کے لیے، انہوں نے کہا تھا جی جو مائنورٹیز ہوں گی ہمارے وہاں پہ ان کو بھی ہم رائٹس ایکولی دیں گے اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہوگی۔ تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کو پاکستان کے اندر کون کون سے رائٹس جو ہیں وہ حاصل ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں کہ یہ رائٹس حاصل کہاں سے ہوتے ہیں، تو جہاں باقی سٹیزنز کے رائٹس موجود ہیں وہیں پہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو ہے وہ مائنورٹیز کے رائٹس کی بھی بات کرتا ہے، یعنی مائنورٹیز جو ہیں ان کے پراپر رائٹس ہیں اور ان کو ایکسرسائز کیا جائے گا۔ اگر دیکھیں تو ان کے جو رائٹس ہیں مائنورٹیز کے، ان میں کون کون سے رائٹس آتے ہیں، تو نمبر 1 پہ دیکھ لیں جی، دے آر فری ٹو لیو دیئر لائف اکارڈنگ ٹو دیئر اون ریلیجن اینڈ کلچر۔ تو جو بھی مائنورٹیز ہیں، اگر وہ سکھ ہیں تو وہ اپنے مذہب کے مطابق، اگر وہ ہندو ہیں تو اپنے مذہب کے مطابق، اگر وہ کرسچن ہیں تو وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ مزید اگر دیکھیں تو دے آر گیٹنگ ایجوکیشن فرام اسکولز، کالجز اینڈ یونیورسٹیز ان پاکستان۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی یونیورسٹی کے باہر جا کے جو ہے لکھا گیا ہو کہ یہاں پہ صرف مسلمان ہی پڑھیں گے، ہندو جو ہیں یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں، یا کرسچنز یہاں پہ ایڈمیشن نہیں لے سکتے ہیں۔ جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، وہاں مسلمان، ہندو، سکھ یا کرسچن جو بھی کمیونٹی ہے وہ ایٹ اے ٹائم اکٹھے جو ہیں اسٹوڈنٹس ایڈمیشن بھی لے رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں۔ فردر مور اگر دیکھیں تو دے آر ڈوئنگ بزنس ان پاکستان۔ تو اگر ایک مسلمان جو ہے وہ فارمیسی کا کام کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، تو کسی ہندو پہ یا سکھ پہ یا عیسائی پہ یہ قدغن نہیں لگائی گئی کہ تم یہ بزنس نہیں کر سکتے، وہ بھی اسی طرح سے بزنس کر رہا ہے اور ہی ہیز رائٹ ٹو ڈو سو۔ فردر اگر دیکھیں تو پراپر جابس اپرچونیٹیز فار دیم، تو جو بھی پوسٹس ہوتی ہیں ان میں پراپر جاب اپرچونیٹیز جو ہیں وہ
مائنورٹیز کے لیے بھی ہوتی ہیں. نہ صرف مسلمانوں کے لیے جابس کریٹ کیے جاتی ہیں بلکہ ہندو ہیں, سکھ ہیں, کرسچنس ہیں, ان کو بھی جابس جو ہیں ان کے رائٹس اتنے ہی اویلیبل ہیں. فردر مور ہم دیکھیں تو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ ایک ہندو کمیونٹی پائلٹ جو تھا اس کو بھی پاکستانی جو ایئر فورس تھی اس میں جو ہے وہ پوزیشن دی گئی. فردر مور کہتا ہے مینی مائنورٹیز آر سرونگ ایز ڈاکٹرز, انجینئرز اینڈ دا ادرس ڈپارٹمنٹس ان پاکستان. جیسے کہ ہم وکالت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان ایڈوکیسی یہاں پہ بے شمار جو کمیونٹی ہے وہ کرسچنس کی ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ایک اپنا پراپر اثر و رسوخ رکھتے ہیں. جتنے بھی یہاں پہ الیکشنز کنٹیسٹ کیے جاتے ہیں بار کے یا جتنی بھی لا میکنگ پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر جو کرسچن کمیونٹی ہے ہماری ان کا ایک ویلڈ رول ہوتا ہے اور ان کو ایک پراپر طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. فردر مور اگر دیکھیں تو مینی آف مائنورٹیز آر سرونگ ان پولیس اینڈ آرمڈ فورسز آف پاکستان. تو پولیس جو آپ ہماری دیکھتے ہیں ان میں بھی ڈفرینٹ مائنورٹیز سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں. There are proper seats for the minorities in National Assembly of Pakistan. They are allowed in politics of Pakistan. However, the President and the Prime Minister will be only Muslim in Islamic Republic of Pakistan. تو آپ دیکھیں اگر سیاست کی بات ہے تو پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر پراپر سیٹ ایلوکیشن ہے کہ اتنی سیٹس جو ہیں وہ صرف مائنورٹیز کی ہوں گی, یعنی ان پہ صرف مائنورٹیز میں سے بندے آ سکتے ہیں, کرسچن, ہندو یا سکھ وغیرہ, ٹھیک ہے. لیکن ایک شرط ہے کہ ہمارا جو صدر ہوگا جو کہ کسی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوگا جو کہ کسی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے وہ مسلمان ہوں گے لازمی, اور باقی پولیٹکس میں جو ہے وہ مائنورٹیز بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں. فردر اگر ماڈرن دور کی بات کریں تو ایک بہت ہی میں کہتا ہوں مائنورٹیز کے حق میں جو بہت بڑی اپروچ تھی وہ کیا تھی جی, کرتارپور کوریڈور. آئی تھنک سو سارے اس بات سے واقف ہیں کہ کرتارپور کوریڈور جو تھا وہ از اے گڈ اسٹیپ فار سکھ کمیونٹی ان پاکستان اینڈ فار ہندو سکھ ایز دے کین وزٹ بابا گرو نانک گریو. تو وہاں پہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بابا گرو نانک تھے جن کی وہاں پہ گریو جو ہے وہ موجود ہے. تو جو انڈیا سے آنے والے سکھ ہیں یا پاکستان کے سکھ ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ رائٹس ان کا جو ہے ان کو دیا گیا رائٹ. فردر اگر دیکھیں تو دیر از پراپر کوٹا فار دیم ان جابس میں پراپر کوٹا رکھا جاتا ہے مائنورٹیز کے لیے. دیر از سیپریٹ سبجیکٹس فار دیم. اگر آپ کسی 9th لیول سے ہی دیکھ لیں یا اس سے بھی پہلے لیول سے کہ جہاں جہاں اسلامیات ہوتی ہے وہاں وہاں مائنورٹیز کے لیے ادر سبجیکٹ چوز کرنے کا آپشن موجود ہوتا ہے. جو بھی مائنورٹیز ہیں وہ اپنی ورشپ جو ہے عبادت جو ہے عبادت گاہوں میں اپنے طور پہ جا بھی سکتے ہیں اور اپنی عبادت جو ہے اپنے مذہب کے مطابق کر بھی سکتے ہیں, ان پہ کوئی قدغن نہیں ہے. آل اوور دا پاکستان جتنی بھی ٹیریٹری ہے کسی کو کوئی مطلب ریسٹرکشن نہیں ہے کہ تم پاکستان کے اس حصے میں نہیں جا سکتے. آل اوور دا پاکستان دے کین وزٹ. جو بھی ہندو فیسٹیولز ہوتے ہیں یا کرسچنس کے جو فیسٹیول ہوتے ہیں یا سکھوں کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں تو دے آر آل الاؤڈ ٹو سیلیبریٹ دیئر اون فیسٹیولس. لائک ہندو کے جو فیسٹیولز ہیں وہ اپنے منا سکتے ہیں, کرسچنز اپنے فیسٹیولز سیلیبریٹ کر سکتے ہیں, سکھ کمیونٹی اپنے کر سکتے ہیں. پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ لوگوں کو, جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں لوگوں کو ریلیجیس بیس پہ ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہا جاتا ہے کہ اف یو آر مسلم دین یو ہیو فالوئنگ رائٹس, اف یو آر ناٹ دین یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ دس اور فلاں 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 فلاں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سٹیزن کی بات ہوئی ہے, شہری کی بات ہوئی ہے. تو شہری تو ہر وہ انسان ہے جو کہ اس اسٹیٹ میں اس ٹیریٹری میں رہ رہا ہے, چاہے وہ ہندو ہے, چاہے وہ سکھ ہے, چاہے وہ عیسائی ہے. تو سٹیزنز کی بات ہوتی ہے تو سٹیزنز آل دا سٹیزنز آف پاکستان آر ایکول ان دی آئی آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973. فردر مور اگر بات کریں تو ان فنکشنز مسلمز اینڈ نان مسلمز سٹ ٹوگیدر. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نارملی بھی اگر کوئی لائک کلاس ہے تو وہاں پہ بھی سارے مسلمز اور نان مسلمز جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھے نظر آئیں گے آپ کو, ان کیس اگر کسی یونیورسٹی میں ایسے ہے تو. اور اگر آپ کسی فنکشن میں دیکھتے ہیں کوئی جلسے ہیں جلوس ہیں تو وہاں پہ بھی ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. اور کوئی فنکشنز ہیں تو لائک آپ دیکھتے ہیں کہ اسکول کی کوئی سرمنی ہوتی ہے, فائنل سرمنی ہوتی ہے
یا پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا تو نہیں کیا جاتا ہے کہ جو ہندو پیرنٹس ہیں یا کرسچن پیرنٹس ہیں وہ ادھر آ رہے ہیں، مسلم پیرنٹس نہیں. جو بھی فنکشن ہوتا ہے آل آر سٹ ٹوگیدر، مطلب مسلمز اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، عیسائی بھی اور ہندو بھی. تو یہ چیدہ باتیں تھیں جو کہ کرنا بہت ضروری تھیں. یہ وہ تمام رائٹس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے، ایک اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے مائنورٹیز کو جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں. تو دیکھا جائے تو ہر وہ حق جو کہ ایک مسلمان کو حاصل ہے اس ریاست میں رہتے ہوئے، وہی حق ان کے مطابق جو ہے وہ مائنورٹیز کو بھی حاصل ہے پاکستان میں رہتے ہوئے. تو مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اور اپنی قانون کی جانکاری کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کائنڈلی لازمی کر دیا کریں. تو ہم مزید ایسی ویڈیوز لے کے آپ کی خدمت جو ہے نا اس میں حاضر ہوتے رہیں گے. تھینک یو جی، السلام علیکم.